حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام میں تین چار اشعار پیش کروں گا، آئیے محبت نال سارے احباب شامل ہو جاؤ۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، ہر زمانہ حضور دائے اچھی آگو، ہر زمانہ مل کے سارے نے آخنا ہے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ اور نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی ساڑی گزر دی پئیے۔ نعرہ رسالت جڑا سرکار دے ٹکڑے کھانا اچھی بولے سبحان اللہ۔ نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی ساڑی گزر دی پئیے۔ میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، حضور دائے۔ میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے۔ اور جدوں بھی محفل سنے آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے۔ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے کی او بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ نعرہ حیدری کچھ بولو، نعرہ حیدری۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا ہے۔ جنہوں سمجھ آ رہی اچھی بولے سبحان اللہ۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا ہے۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا ہے۔ میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دائے، حضور دائے۔ میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام دے تین چار اشعار پیش کروں گا، آئیے محبت دنال سارے اباب شامل ہو جو۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، ہر زمانہ حضور دے اچھی آگو، ہر زمانہ مل کے سارے نے اکھنا ہے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ اور نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی ساڑی گزر دی پئیے۔ نعرے رسالت بڑا سرکار دے ٹکڑے کھانا بچی بولے سبحان اللہ۔ نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی ساڑی گزر دی پئیے۔ میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، حضور دائے۔ میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے۔ اور جدوں بھی محفل سنے آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے۔ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے کی او بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ نعرہ حیدری کچھ بولو، نعرہ حیدری۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتے۔ جنہوں سمجھ آ رہی اچھی بولے سبحان اللہ۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتے۔ جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتے۔ میں دس نہیں سکدا سہیل گنا سخی گھرانہ حضور دائے، حضور دائے۔ میں دس نہیں سکدا سہیل گنا سخی گھرانہ حضور دائے، حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور
حضرت صاحب نے میک حوالے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیب، لوگ ہم پہ مرتے ہیں تو ہم میں کچھ ہے۔ سنالی خطیب ابن خطیب شہزادہ اہل سنت، قائد اہل سنت، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت، صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی بولڑوی صاحب، آپ دور گزارش اپنے تشریف لے کے آن، اپنے پیر خوبصورت انداز نال، خوبصورت آواز نال، چونکہ آواز دے بھی بادشاہ نے ماشاءاللہ، اللہ نے آواز بھی بڑی بخشی ہے، جناب تشریف لے کے آندے نے خوبصورت علمی گفتگو نال سارے قلوب و ذہنوں پر فرمان نعرے نال استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہا کچھ کا حساب نو سننا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدیک، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پاک اچھی آواز نہ پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک جناب محترم ملک عبداللہ صاحب دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی روح دے ایصال ثواب واسطے منعقد کی گئی۔ پہلی مرتبہ میں نو آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال تھوڑی زیارت دا موقع ملے ہا۔ اللہ پاک تھوڑا میرا آنا بھی قبول فرمائے، جنہ محفل دا اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہ دے مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکت عطا فرمائے، اور جس مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے محفل ہے، اللہ پاک انہ دی قبر دی منزل آسان فرمائے۔ جتنے امت مسلمہ دے مرحومین ہیں، تواڈے رشتہ دار، عزیز و اقارب، میرے عزیز و اقارب جڑے ایمان دی حالت نال دنیا تو چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو۔ میں نو موضوع ہی ملیا کہ عظمت والدین دے حوالے نال، کیونکہ ایصال ثواب دی محفل ہے تو اسی حوالے نال میں گفتگو کرنی ہے۔ کچھ چند ایک گزارشات میں ایصال ثواب دے حوالے نال بھی عرض کرانگا کہ اتنا خرچ کیتا گیا، ملک عبداللہ صاحب نے خرچ کیتا،
انہوں دی اولاد نے خرچ کیتا، پھر تسی اب آپ تشریف لے آئے ٹائم کٹ کے بھئی کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی فائدہ بھی ہے یا کوئی نہ، یہ میں ایک دو گلاں صرف کرنی ہے۔ اسی مسلمان ہاں، اللہ پاک نے سانو سب تو بہتر امتی بنایا، تمام امتاں وچوں افضل امت، اعلی امت، کنتم خیر امہ، قرآن آدھا کملی والے سب تو بہتر امت تیری امت۔ ایک تے اللہ نے سانو حضور دا امتی بنایا وقت جمیں حضور سارے نبیاں تو اچھے انج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت ساریاں امتاں تو اچھی، میرے مصطفیٰ جا نبی اور رسول کوئی نہیں تے حضور دی امت جئی امت کوئی نہیں۔ پہلیاں جڑیاں امتاں سننا، پہلے نبیاں دی امتاں، او کوئی صدقہ دینا تے او نہ کھلی جگہ تے رکھنا ہوندا ہی صدقہ، گوشت یا کوئی چیز ہے وہ کھلی جگہ تے رکھ دینا، آسمان تو ایک آگ آندی آئی، وہ آگ انہوں آ کے ساڑ دین دی آئی، سمجھ لو صدقہ قبول ہو گیا۔ تے جدہ صدقہ نہ سڑے آ، لوگ آدھے انہوں فلان چودھری دا ویکھو رب قبول ہی نہیں کیتا، او ویکھو فلان چیمے دا رب قبول ہی نہیں کیتا، میں مثال دے رہا تھا کہ تم گل سمجھ آئے، او فلان قبیلے دا رب قبول ہی نہیں کیتا، او بندہ بیچارہ شرمندہ ہوں گا۔ ہن اسی بھی تے صدقے دینے ہیں، ساڑھا انج پردہ رکھے اس قبول کیتس یا نیس کیتا، کم از کم بندیاں تے ساڑھا پردہ پاک رکھا، دنیا چسان رسوان ایس کیتا۔ اور پھر او جڑیاں پہلیاں امتاں سن، انہاں دے کپڑے تے ناپاکی نجاست لگ گئی ہے نا، او پھر پاک نہیں سی ہو سکتا۔ مثلا اتنی جگہ تے ناپاکی لگی ہوں کٹ کے جدا کر دو کپڑے نہ لو، بس پاک نہیں ہو سکتا، گل ختم ہوگا، ناپاکی لگ گئی کپڑا ختم۔ جسم دے نال لگی ہے نا اگر ناپاکی جسم دے حصے نال، آگ دا سیک دینا پہنے تا پاک ہوندہ ہی، تے تسی کی میں پاک کر دے، دھو کے کپڑا بھی دھو کے پاک، جسم بھی دھو کے پاک، کس وجہ سے؟ حضور دی وجہ کیونکہ تعلق حضور نال ہے نا ساڑھا۔ اچھا پھر ایک اور تو گل سنا او قومہ عبادت کر دیاں نا، جس دن عبادت ہوئے آ، عبادت جڑا مین دن نے عبادت دا جمعہ ساڑھا جمعہ ہے، اس طرح یہودیاں واسطے ہفتہ ہی، عیسائیاں واسطے اتوار۔ اگر او عبادت والے دن کاروبار کرنا تے قرآن اچھے رب فرماندہ کونو قرادتن خاصئین، میں کسی نو شکل بگاڑ کے بندر بنا دیتا تے کسی نو رچ بنا دیتا۔ اچھا وہ کاروبار کیوں میں کر دے سنے بھی کون میں دسا، سویرے عبادت کرنی، سویرے عبادت دا دینی، اور راتی جال بندے آنے، دریا جال بند دینا بھی ایسی عبادت واسطے جاماں گے نا، واپس آماں گے اتنے تک جڑیاں مچھیاں ہاتھے چڑھ گئی، عبادت نہ چھوڑ دے، عبادت کر دے آنے، لیکن وقت بھی جال بنن دی وجہ تو رب کسے نو بندر بنا دیتا، کسے نو رچ بنا دیتا۔ تے تسی بھی ذرا مسیطہ جی ویکھیا کرو جمعہ والے دیہاڑے کیڑے کیڑے آندے تے کیڑے کیڑے نہیں آندے، تے نہ آن ہیں اللہ دے مجرم، لیکن رب انہاں دی شکلاں نہیں بگاڑدا۔ میں کیا مولا اتھے شکلاں بگاڑ دیندا ہے، اتھے تے جمعے دی بانگے لے بھنگڑے پہ رہے ہیں، بینڈ باجے باج رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے تے رقص ہو رہا ہے، اتھے تے شادیاں بھی جمعے والے دن، اتھے اگرائیاں بھی جمعے والے دن، اتھے تے سارے معاملات جمعے والے دن۔ یا اللہ اتھے شکلہ کیوں نہیں بگڑ دیاں؟ فرمایا کام میں چنگا نہیں کر دے، پر میں اناندہ کردار نہیں دیتا، میں نسبت یار والا کہ انہاں دا تعلق میرے محبوب ہاں۔ گل دی ہوں سمجھ آگئی جی، بندہ بھولے ہوئے میں بھولے ہوا جی، میں تھیایا نہ میرے تے پھول سٹن، میں نے والا جگہ تے بٹھایا، میں نے جناب انہاں خدمت بھی کی تھی تے میرے نعرے بھی مارے، یہ کوئی میری گل نہیں، میری کوئی گل نہیں، یہ گل ساری حضور دی سرکار دی وجہ تو ساریاں عزتاں، مولوی دی عزت، پیر دی عزت، مرید دی عزت، نات خان دی عزت، جدی بھی عزت، تو آڈی عزت یہ حضور دی وجہ کائنات جی حضور دے صدقے بنی۔ اقبال نے کیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ان میں شیر بڑا اوکھا چھیڑ بیٹھا نامی سمجھ آئے تو سبحان اللہ، جڑے پڑھے لکھے لوگ چلو سمجھ رہے ہو میری گال میں، ہو نہ یہ پھول بھئی اے پھول حضور، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔
خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے. استادہ پتہ کہنا دے بھئی اے تمبو لگا ہے نا، اے جڑا بانس ہے نا، انہوں استادہ دے. کہ خیمہ افلاق اے جڑا آسمان دا تمبو ہے نا، اے جس ٹیک تے کھلوتا ہویا ہے. اقبال آدھا کی دے نام دے صدقے کھلوتا ہے. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. کائنات دیاں ساما چل رہی ہیں تے حضور دے صدقے چل رہی ہیں. ایک گل غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. میرے نبی جانے کائنات ہے. معراج اللہ مہینہ گزرے، آج یکم شعبان ہے. حضور نے اسلام نو سیر کرائی گئی نا سفر لامکان. اس سیر وچ جدو سرکار تشریف لے گئے نا تے او تقریباً علماء لکھ دے 18 لاکھ سال دا او سفر آئی. جڑا حضور تشریف لے گئے تے واپس آئے جی میں کنڈی ہلدی چھوڑ گئے انجے ہلدی پہ آئی. پانی جڑا وضو دا چلدا پہ انجے چل رہا سی. حضور علیہ السلام ایک جگہ تو گزرے تے درخت دی شاخ جھکی ہوئی آئی تے سرکار دا امامہ او دے نال ٹکرایا. جدو واپس آؤ شاخ بھی اجے ہلدی پہ ہن اتھے علماء فرماندے کیونکہ میرے نبی جانے کائنات ہر شے کیوں رواں دواں رہی. لکھاں سال دا فاصلہ طے کر کے آ جاتا ہی شاخ ہلدی پئی. یہ تے ایک لمحے بعد چند لمحے بعد تے رک جانی چاہیے. علماء اتھے مثال دیندے اے گھڑی ہے نا، میری گھڑی تے ہو گئے نے 1:25 منٹ. اتو سیل میں کٹ دیا تے 10 سال تو بعد نہیں 20 سال تو بعد سیل دوبارہ جس وقت مرضی داخل کرا. گھڑی کی تو ٹوسی جتے رکی آئی تے رکی کیوں؟ کیونکہ سیل نکل گیا. سیلے گھڑی دی جان تے جتے جان نکل گئی ہر شاہ اتھے کھلو گئی. جتے جان واپس آ گئی 20 سالہ تو بعد بھی اتھو ٹور پہ. میرا نبی ہے جانے کائنات جویں اس کائنات کو اڑے گئے ہر شاہ اتھے جام ہو گئی. جدو مصطفیٰ واپس آئے بسترہ بھی گرم رہا، پانی بھی چلدا رہا، کنڈی بھی ہلدی رہی، شاخ بھی ہلنا شروع ہو. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان. سب کچھ حضور دا صدقہ. اور میں تو انہیں دسنا کہ سرکار دی وجہ تو سانو کتنا نوازیا جانا ہے. اور ساڑھے واسطے او گناہ کر دیں فوراں پکڑ پہلی امتان دی. اسی گناہ کر دیں سانو موقع دیتا جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ دے سامنے اللہ پردے اٹھائے نا تے اپنے ایک امتی نو ابراہیم علیہ السلام لوگ کے گناہ کر دیں دیکھیا. عرض کی تھی مولا ان اتھی حالات کر دے. رب اتھی حالات کر دیتا. پھر دوجہ پاسے نظر دوڑائی اس پاسے ایک بندہ گناہ کر رہا ہے لوگ کے. ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پردے اٹھے آن. آپ فرمایا یا اللہ انہوں نے اتھی تباہ و برباد کر. رب اتھی تباہ کر دیتا. پھر تیجے امتی نوے کیا او گناہ کر رہا ہے او دے خلاف دعا کی تھی. جدو چوتھے واری دعا کرنے لگے رب فرمایا ابراہیم تسی میرے خلیل ہو، تسی چند گناہ گار ویکھیں تو انہوں دے خلاف دعاواں کرنے لگ گئے ہو. تے میرا اپنے بندیاں نال 3 قسم دا معاملہ ہے. ایک اے کہ میں اپنے بندے گناہگار نو توبہ دی توفیق دے دیں. لوگ قبر چ بچھو تے سپ تے دس دے کہ قبر مل جائے گی تے پسلیاں جڑ جان گیاں. کدی رب دی رحمت بھی دسیا کر بندہ رب دے قریب آئے نا. جدو رحمت دسو گے قریب آئے گا بندہ خوش ہوئے گا کہ یار میں کو کی کرنا تے میرا رب میرے تے کتنا مہربان. رب فرمائے میرا 3 قسم دا بندیاں نال معاملہ ہے. میں اگر بندہ گناہگار ہوئے تے انہوں زندگی دینا، زندگی بھی توبہ دی توفیق دے دینا، توبہ کر لیں. اگر انہوں توبہ دی توفیق نہ ہوئے ان دے وچوں دی اولاد ایسی میں پیدا کر دینا جڑی زمین نو سجدیاں نال بھر دینا. تے پھر اگر وہ توبہ نہ کر سکے یا او دی اولاد بھی چنگی نہ ہوئے وقت قیامت کو جدو میرے سامنے آئے گا نا تے میری عدالت ہی چاہے گا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. وقت میری مرضی میں چاہواں تے بخش دیاں چاہواں تے عذاب دیاں. یہ دی رحمت ساڑھے تے مہربان ہے. اور پہلیاں امتاں دیاں شکلات تے بگڑ جاندیاں سن، ساڑیاں نہیں بگڑ دیاں. پہلیاں امتاں دی فوراں پکڑ ساڑی حضور دی رحمت دے صدقے فوراں پکڑ نہیں. انشاءاللہ رب دی پکڑ تو ہر کوئی محفوظ رہا. میرے مالک کو خالق نے ساڑھے واسطے بخشش دے قدم قدم تے اسباب گناہگار ہاں قدم قدم تے ساڑھے واسطے بخشش دے اسباب پیدا کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں، انہوں لازم رسول ہیں، صاحب شریعت صاحب کتاب ہیں. انہوں نے کتاب دیتی گئی نا تورات تے تورات پڑھ کے عرض کیتی مولا میں اپنی کتاب جڑی تو میں دیتی میرے تے نازل کیتی میں اس کتاب ایک پڑھ رہے ہیں. ایک قوم سب تو آخری چاہے گی تے جنت ہی سب تو پہلے جائے گی.
یہ میری امت ہے، فرمایا نہیں ہے تے محمد دی امت ہے۔ عرض کیتی مولا انہوں نے آسمانی کتاب زبانی یاد ہوئے گا، انہوں تے مال غنیمت حلال ہوئے گا، اچھا نیک گناہ دا ارادہ کرن گے نا تے تو ادوں تک فرشتے نو آکھنا لکھنا نہیں جب تک کہ کرن نہ تے نیکی دا ارادہ کر دے جان گے، تو آکھے گا لکھ لو یہ میری امت ہے، فرمایا نہیں یہ احمد مجتبی دی امت تے موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی کمال ہو گئی بات جس نبی دی امت ایڈیاں شانہ آ گئی وہ نبی دا اپنا کی مقام سی۔ موسیٰ عرض کیتی فجعلنی من امتی احمدہ، مولا پھر میں نے بھی احمد امتی بنا چاہتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کریں میں نے بھی امتی بناؤ سونے دا، جس نبی دے اسی امتی ایسا منگے آتے نہیں، اسی بغیر منگے ہی حضور دے امتی بنے۔ تو حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں ساڑھے واسطے قدم قدم تے بخشش دے اسباب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے ماں باپ جیوندے ہوں سویرے اٹھ کے پیار نال انہاں دا دیدار کر، ابا جی بڑھے ہو گئے یا جوان ہیں جس عمر دے حصے چن خدا نہ خواستہ نماز نہیں بھی پڑھ دینا، پتر نو حکم ہے تو اٹھ کے پیار نال ابے نو دیکھ، تو وضو چھے مسیح تل جا رہے ہیں ابا ہوکے دے کاش بھی لا رہے ہیں نا تو ابے نو پیار نال ویکھ تیرے کھاتے چھے حج مقبول لکھ دیتے۔ ماں بھی جیوں دی آتے ماں دا دیدار بھی کر، روزانہ 2 حج۔ اچھا سرکار دا فرمان سن کے نہ کچھ صحابہ رو پہ، یہ تو صحابہ روئے حضور فرمان تسی کیوں روئے ہو؟ عرض کیتی آقا حکم آج ملے آتے جڑے ماں پہ ٹوری بیٹھے وہ کی کرن؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خالی ہو بھی نہیں، جنہ دے ماں پہ جیوں دن دیدار کرن ایک زندہ او دا دیدار کر کے ایک آج 2 جیوں دن 2 آج تے جنہ دا ایک یا 2 میں فوت ہو گئے جیڑا ہفتے چھے ایک واری ماں پہ دی قبر تے حاضری دے سی نا اللہ پچھلے ہفتے پورے دے گناہ معاف کر چکا۔ ان پتہ لگا ماں پہ جیندے ہون تامی برکتہ دنیا چھوڑ جان تامی برکتہ، اور بندے ماشاءاللہ تسی سمجھدار ہو میں اے دسو ماں پہ قبر ہی چھوڑ تے میرے جیا گناہگار بندہ اپنے باپ دی قبر تے جائے یا توڑے بھی چھو اپنے ماں باپ دی قبر تے کوئی جائے تے اس میت دی وجہ تو جڑا قبر دے وچے ساڑھے گناہ معاف۔ میں اپنے والد صاحب دی قبر تے حاضری روزانہ دینا، میں روزانہ تے حاضری دینا تے میں ہفتہ تے آن ہی نہیں دینا تے مطلب ہے کہ میرے روزانہ دے گناہ معاف ہو رہے ہیں حاضری دیتے ہیں۔ ان لوگ آدھے جیندہ موئے نو فائدہ نہیں دے سکتا، حضور تے فرمایا مویا جیندے نو فائدہ دے سکتا، جڑا قبر ٹر گیا دن فائدہ نہیں دیندہ تے فائدہ نہیں تے اور فائدہ کی مواقع دے نہیں سمجھ آ رہی بھئی حضور علیہ السلام دا فرمان پہ آتستا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے امتی واسطے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیتیاں جڑا ماں پہ دی قبر تے حاضری دے وے قبر تے حاضری بھی بخشش دا سبب بن جائے، قبر تے حاضری بھی بخشش دا سبب بن جائے۔ تو اسی خوشبختاں جنہ ماں پہ دی خدمت کی تھی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ فتح ہویا ہر وقت حضور دے دائیں بائیں رہنا، ہجرت دا ساتھی، سفر دا ساتھی، حضر دا ساتھی، بدر دا ساتھی، خیبر دا ساتھی، احد دا ساتھی۔ تو جدو مکہ فتح ہویا تو سرکار ویکھے ابو بکر کدے گئے، دائیں بائیں ویکھے ابو بکر نظر نہیں آ رہے، تو تھوڑی دیر انتظار کیتا تے سامنے آمن پہ تے اپنے بڑھے ابے دی انگلی نپی ہوئی، ابا جی دی اکھاں دی بینائی کمزور ہے، انہاں دی انگلی نپ کے لے آ رہے، چنگی عمر ہے بابا جی دی۔ تو سرکار فرما ابو بکر کدے گیا سے؟ عرض کی تھی سونیا مکیوں جدو مدینے ہجرت کیتی آئی نہ توڑے نال اس دیاڑے دعا کیتی یا اللہ میرے ابے نو دو تائیں جیوندہ رکھی جب تک سونے محمد دا کلمہ نہ پڑھے۔ آج مکہ فتح ہویا میں واپس آیا بھاج کے گھر گیا اس تو پہلے کہ اسرائیل کی دائیں روح نہ قبض کر لے میں جلدی جلدی توڑا کلمہ پڑھا دیا اور آئے کلمہ پڑھن واسطے نا ہن حضور دا جواب سننا سرکار فرما ابو بکر تو بڑھے باپ میں تکلیف کیوں نہیں؟ عرض کی تھی آقا کلمہ پڑھان جانے حضور فرما تو میں دس کا میں تیرے گھر جا کے تیرے باپ میں کلمہ پڑھا کے یعنی کہ حضور علیہ السلام غلامہ دی تربیت فرما رہے ہیں اس انداز نال میرے نبی تربیت فرمائی حضرت حذیفہ ایک حضور علیہ السلام دے صحابی نے مدینہ طیبہ تو تھوڑا باہر رہن دیں ماں دی خدمت کر دیں ایک دن اماں جی دی طبیعت ٹھیک ہے بیمار رہن دیا اکثر ایک دن طبیعت سنبھلی ماں دی ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے
عرض کی تھی اماں جی تواڈی اج طبیعت ٹھیک ہے؟ ماں آکھیا ٹھیک ہے، عصر دی نماز تو بعد دا وقت ہے تے آکھیا اماں اگر اجازت ہوئے تے اج میں نماز مغرب حضور دے پیچھے پڑھا ہوں۔ بھئی گل نو غور نال سننا، صرف واقعے دی حیثیت نال نہ لینا، ادی گہرائی تک جاؤ۔ نماز پڑھنی کدے پیچھے؟ حضور پیچھے۔ تے ماں کو پوچھ رہے تے ہے بھی صحابی، اماں جی تسی اجازت دیو تو حضور پیچھے پڑھ لا۔ مطلب کہ یہ میرے نبی دی تربیت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تربیت۔ سرکار دی بارگاہ جانا، ماں نو پوچھا اچھا کو ماں کے آکھیا گل پلے بننا؟ ماں آکھیا پتر وانج حضور پیچھے نماز پڑھ، حضور نو میرا سلام بھی دیوی تے نالے آکھی میری ماں آدھی سی میری تے میرے پتر دی بخشش دی دعا کر دے۔ ماں دی بخشش اور جڑا جا رہے ہیں حضرت حذیفہ اپنی تے میری بخشش دی دعا کرا کے ہیں۔ حضرت حذیفہ عرض کی تھی ٹھیک ہے اماں جان۔ حذیفہ آگے، مغرب دی نماز دا وقت آگیا، تیار ہوگی صفحہ سیدھیاں، نماز پڑھی۔ حذیفہ فرماندے نماز تو بعد میں حضور نال گل کرن ہی لگا تے اتنے تک میرے تو پہلے کسے کوئی سوال کر دیتا تے میرے نبی دے سوال دا جواب دیندے ہیں گفتگو لمبی فرما دیتی، عشاء دا وقت ہو گیا۔ ہن میں آکھیا اماں آکھیا دعا کرا کے آئی میری تے اپنی بخشش تھی، میں وہ تے کرائے بغیر رہنا نہیں۔ میں عشاء بھی حضور پیچھے پڑھی، عشاء بھی پڑھ کے تے پھر حضور علیہ السلام اپنے حجرے وال ٹر پے۔ میں موقع ہی نہ ملتا، میں کہ لے بھی تے فجر بھی اتھے ہی آ گئی، میں تے اس تو بغیر جانا نہیں۔ دعا کرائے ماں دا حکم ہے۔ آدن بس حضور حجرے دے قریب پہنچے تے پلٹ کے میرے وال ویکھ کے فرمایا انت حذیفہ، تو حذیفہ تے نے؟ میں عرض کی تھی جی آقا میں حذیفہ۔ ہن گل تے میں کرنی سی نا، میں اجے گل کیتی نہیں کہ میری تے میری ماں دی بخشی دی دعا کرو۔ آدن میں بولیا ہی نہیں۔ سرکار پوچھا تو حذیفہ؟ میں کہا جی میں حذیفہ۔ فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کا ما حاجتو کا، اللہ تین تے تیری ماں نو بخشے، دس میرے نال کی کام؟ عرض کی تھی سونے جڑا کام آیا ساؤں تو سب بین منگے ہی کر چھگے، میں تے منگے ہی نہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا ہے، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جاؤ ان کی چوکھٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر۔ میرے مصطفیٰ دا ہو جا دنیا کی ہر شاہ تیری، آپ میرا نبی کیسی تربیت کر رہا غلاموں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی، ماں کافر ہے، ایک دن گھر جاندے حضور دا کلمہ لباتے جاری ہے تے ماں کھن لگی پتر آج فیصلہ کر، یا میں چھڑ یا نبی نو چھڑ۔ عرض کی تھی اماں میں نو حضور ایک دن نہیں آکھیا ماں نو چھوڑ، حالانکہ تو حضور نو مندی نہیں تے تو آدھی ہے نبی نو چھڑ، میں تے نبی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کے وقت میں چھوڑ، آکھیا اماں میں نو حضور دا حکم ہے میں تینوں نہیں چھوڑ سکتا، تینوں میں کیویں چھڑ سکتا؟ اس کا بات آج فیصلہ کر، یا دار چھڑ یا گھر چھڑ۔ آکھے میں دونوں نہیں چھوڑنا۔ ماں کے پھر میں فیصلہ کرنا، اس کا کر لے، پھر میری تے جرت نہیں کہ میں تیرے آگے آؤں۔ ماں تھپڑ مار مار کے دھکے نہ کر بار تیری ہے تے کوئی تھا نہیں جے نبی دا کلمہ نہ چھڑ جا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چاہ گئے، سرکار دے دربار ہی پہنچے روندے پہ۔ حضور فرمایا کی بنی؟ عرض کیتی آقا ماں گھروں کٹ دیتا ہے، آدھی یا نبی چھوڑ یا میں چھوڑ۔ سونے میں توڑی بارگاہ چاہ گیا، پھر میں بہ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، جدو سورج ڈوبن دا وقت قریب آیا تے ابو ہریرہ رو پے۔ حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونے رات دے لمحات قریب آ رہے ہیں، میری ماں نو ادو تک نیندر ہی نہیں آندی جب تک میں ماں نو مٹھیاں نہ پڑھوں۔ مار کھا کے آن دے باوجود کافرہ ماں دا بھی اتنا لحاظ رکھیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور دی تربیت۔ ساڑیاں تے ماما مسلمان ہیں، تسی چنگے لوگ ہو سو، لیکن میں معاشرے دے اندر انہاں لوگاں دی گل کر رہے ہیں کہ ماما بڑھیاں ہو جان تے جڑے تمیز نال ماں نال گل بھی نہ کرن۔ ماں پیو بڑھے ہو جان، بڑھا باپ ایک گل دوسری یا تیسری واری دورا دے کہ ابا ہن بڑھا ہو گیا انہوں سنائی نہیں دے، میرے پیو نو سمجھ نہیں آندی، میری ماں نو میری گل دی سمجھ نہیں آندی۔ جس ماں پیو تین سمجھایا حلال حرام کی آئی تو آدھا انہوں تیری سمجھ نہیں آندی، جنہ تینوں سکھایا پاکی تے پلیتی کی ہے تو آج آخدہ پیا کہ انہوں سمجھ نہیں آندی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ جو ابو ہریرہ روئے تے سرکار پوچھے آکھے سونے ماں دی یاد آ رہا،
میں تے ادو تک راتی سوندا نہیں جدوں تک میں ماں نو مٹھیاں نہ بھرا، میری ماں نو بھی ادو تک نیندر نہیں آندی جب تک میں ماں دی خدمت نہ کرا۔ یا رسول اللہ جدوں ادھی رات ویلے ماں نو پیاس لگے، پانی دا پیالہ میں پیش کردا، اج میں نہیں ہوواں گا، میری ماں نو پانی کون پلائے گا؟ آقا فرمایا کھل کے دس چاندہ کیے، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ، تواڈے اشاریاں نال چند دو ٹکڑے ہوئے، تواڈے اشاریاں نال پتھر بولے، تواڈے اشاریاں نال قبلے بدلن، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ عرض کی تھی آقا دعا کرو، میرے نبی ہاتھ چک لے، سرکار ہاتھ چائے، ہاتھ چان دی دے رہے۔ ابو ہریرہ دربار نبوت وچوں بھج پہ، ایک صحابی بان اپ کے آکھیا نبی دعا پہ کر دیں، تو نس کے کتھے چلے ہیں؟ آکھن لگے چھوڑ میری باں، میں گھر چلے ہاں، جا کے دیکھنا چاہنا پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ گلا کھینچ رہے ہیں ذرا صحیح کر کے چلاؤ نا، تاکہ میں نوں جو میں تواڈی نات چل رہا سی نا ان چلاؤ کو۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ عرض کی تھی آقا میری ماں واسطے دعا فرماؤ، آقا ہاتھ چک لے۔ ابو ہریرہ دوڑ کے گئے، گھر جا کے ویکھا پہلے میں پہنچ دا یا میرے آقا دی دعا پہلے پہنچ دیئے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر دی گلی وچ آئے، بوا بندے، احساس ہویا لگدا ہے اندر ماں غسل کر رہی، تھوڑی دیر رکے پھر بوا کھڑکایا، ماں نے اندروں پوچھیا کون ہے؟ عرض کی تھی میں ابو ہریرہ۔ ماں نے بوا کھولیا، جس دھکے دے کے کڈیا، جس تھپڑ مارے سینے لا کے آنکھ دیئے تیری ماں انہاں راواں تو قربان، میرا پتر جنہاں راواں تو چل کے آئے۔ ابو ہریرہ کان لائے، ماں دی لباتے میرے نبی دا کلمہ، عرض کی تھی اماں جان اس کلمے دی وجہ تو میں نو گھروں کڑے آجے، اور آپ پہ پڑھ دے ہو۔ ماں کھن لگی او دو دعاواں کرا کے آئے، اتھے میں نے پوچھ دا کلمہ کیویں پڑھے آئی؟ اماں جی دسو تے صحیح۔ ماں آکھن لگی تھوڑی دیر ہوئی ہک آیا، تھوڑی دیر ہوئی ہک آیا، تے کالیاں زلفاں والا چند کھڑیاں اور ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور اجالا۔ میرے نبی دیا غلامہ، میرے نبی دی تربیت ویکھ کس قدر تربیت۔ آقا فرماندے ماں دا لحاظ رکھی، اپنے بڑھے باپ دا لحاظ رکھی۔ اللہ دا قرآن بھی بیان کر رہے ہیں، لوگوں سن لو، اگر تواڈے ماں باپ زندہ ہون، تسی جوانی چڑھ جاؤ، دوویں موجود ہون، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دوویں موجود ہون یا دوواں وچوں ایک ہوئے۔ یاد رکھنا اگر اے بول دیاں تیرے نال سختی کرن، افم بلا تنہرہما، میرا اللہ پیا فرمانا ہے اگو ماں پیو نو اف نہ کری، جھڑکی نہ، بلکہ وحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی دے پر بچھائی، ماں پیو نو کوئی اگو جواب نہ دے بھی، بلکہ میرے نال گل کری۔ جدو ماں پیو سختی کرن، اللہ فرماندا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
آقا فرماندا جدوں تیرے ماں پیو تیرے تے سختی کرن نا انہاں دے نال گل کرن دی بجائے میرے نال گل کرے تیرا باپ فرما رہا بھائی ہنج آکھی یا اللہ کی آکھا فرمایا تو آکھی یا اللہ میرے ماں پیو تے انج رحم کر جویں میں نکاس انہاں میرے تے رحم کر حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص آیا آکے آکھن لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابے دی شکایت کرنا ہے توجہ ہے توڑی میرے وہاں میری توڑی پہلی ملاقات ہے دائیں بائیں تگے پیچھے میں کئی تقریریں کی تھی ہم صبح پہلی باری تقریر کر رہے ہیں میں آدھا پہلی ملاقات خوشگوار موڈ اس واسطے خوشگوار موڈ ہی سبحان اللہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص آکے نا آکھن لگا جی میں اپنے ابا جی دی شکایت لے کے ہیں حضور فرمایا کی شکایت ہے آکھن لگا جی میرے ابا جی میرے مال اچھو نا میرے پیسے ہیں جو میں نے بغیر دس سے کچھ خرچ کر دیں گا انہوں نے کوئی سمجھا بزرگ آئی بابا آئی حضور بلا لیں سرکار بلا کے نا سامنے بٹھایا بزرگ بے آگے سامنے حضور فرمایا بابا جی ان تو سن کیویں پالے ہیں بابے آکھے یا رسول اللہ یہ نکا جی آئی نہیں دی جیڑی لوڑ دی شے ہوئے ہیں میں نے اپنا پیٹ کٹنا بھی پوے ہیں میں یہ دی ضرورت پوری کر دا آقا انہوں کدی بخار ہو جاوے آنا تے راتی سوندہ نائی جنہیں تک انہوں سکون نہ آوے میں سکون نہیں سی آنا ایک گلوں سن کے حضور روک ہے حضور عرض کردہ یا رسول اللہ دوائی کسی دوجے شہر بھی لے جانی ہوئے آنا لے آنی ہوئے میں انہوں چاہ کے لے بیندا تے پیدل سفر کرنا میں کدی سفر دی سختی نہ ویکھی ایدی محبت میرے دل نے چاہی میں آدھا شاہدہ میرے پتر نو کچھ نہ سرکار زاروں قطار روئے وہ پوچھ دا کہ تسی روندے کیوں فرمایا حس پیو دی شکایت لے کے ہیں سوندہ پیسن کے میں پالے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تیرے مال جو بغیر دسیاں پوچھیاں خرچ کردہ ہے نا یہ کر سکتا ہے انہوں رب نہیں پوچھنا تو کونے پوچھنا یسألونک ماذا ينفقون اللہ فرما رہا محبوب اگر تو انہوں کوئی بندہ پوچھے نا سب تو بہتر خرچ کتے کریے بندے کل مال ہوئے یا جتنی اللہ توفیق دے بندے دی خواہش ہوندی میں اے پیسے اٹھے لاواں جتنے سب تو زیادہ اجر لگے رب فرمایا محبوب تو انہوں کوئی پوچھے نا سب تو بہتر خرچ کیڑا ہے سننا کیڑا ہے مسیح ہی دینا مدرسے ہی دینا جہاد فنڈ ہی دینا یہ بہت بڑے کار خیر ہیں بہت بڑے اجر دا سبب ہیں لیکن سرکار نو رب فرما رہا ہے محبوب تو ان کوئی پوچھے نا کہ سب تو بہتر خرچ کیڑا قل انہوں دسو ما انفقتم من خیر فللوالدین سب تو بہتر خرچ ہوئے جڑا ماں پیو واسطے خرچ کیتا ہے کتے لوگ ماں پیو کو لکا کے رکھ دیں سب تو بہتر خرچ ہی ماں پیو تے خرچ کرنا ہے اور اسانوں بھی احساس ہونا چاہیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرانگا تسی چنگے دوستو میں عام معاشرتی طور تے گل کرن لگا اسی جڑے والدین آسان بھی احساس کرنا چاہیے کہ اولاد وچ وراثت کیویں تقسیم کرنی اولاد دا حق کی ایک شخص نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی آقا میں اپنے ایک پتر نو اونٹ دیتا ہے فرمایا باقی پترہ نو ہی کوئی شاید دیتی ہے نہیں آقا ہکی نو دیتا فرمایا یا او دے کول بھی لے تے یا باقی نو ہی دی اولاد ہی انصاف کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بڑا واقعہ میں بیان بھی بڑا کیتا میں نے کسی دسیا سی ضلع ویاڑی دے علاقے دی کو گل آئی چلو میں تواڈے نال شیئر کرنا ذرا غور تھوڑی کو کم کرنا سادی توازی کی کو کم کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں ضلع ویاڑی چ ایک بابا 100 تو اتے مربعوں دا مال بہت بڑا جاگیردار لینڈ لارڈ فوت ہو گیا 4 پتر تے ایک دھی سارے مربع پتراں دے نام لکھ دیا آپ لکھ دیتے دھی نو ایک قلعہ بھی نہیں دے گیا او دے کول ایک مکان آئی کو 5-10 مرلے دا ہو سی کوئی زیور آئی بس وہ شادی شدہ آئی تے بابا فوت ہو گیا مربع پتروں لکھ کے دے گیا تے بابے دا جنازہ اٹھیا صفحہ سیدھیاں ہو گئی ہیں جمیں اسی یاد ہیں بھئی کوئی لینڈ دین ہوئے تے اسی ذمہ دار ہیں پتروں نے اعلان کر دیتا اسی ذمہ دار ہیں جدو جنازہ شروع ہونے لگا تے اعلان ہویا لینڈ دیتے اسی پتر چارے کھلوتے ہیں جی کسی لینا دینا ہوئے پہلی صافے ایک بزرگ کھڑا ہو سکا تو اڑے پیو میرا 50 لاکھ روپیہ دینا انہاں کہا ٹھیک ہے جناب ہو سکا ٹھیک دا کی مطلب کون دے سی تو اڑے چونوے چو
انہاں کا کر لینے انہاں کا کر نہیں لیندے یا تے گل نہیں کرنی تے یا ہن یا چارے آمی بھرو ایتھے بندیاں دے سامنے مینوں کوئی دسو کوئی ضامن دیو کہ تسی بعد وچ دیو گے نہیں تے جنازہ تاں ہونا جے پہلے میں نے کلیئر کرنا وچوں کچھ بندے بولے بابا جی جنازہ پڑھین دو نہ کہ ضامن تو بن جا میں پڑھین دینا وہ آکھن جے اپنے سکے پتر نہیں پہ بن دیتے اسی کتوں بن جڑے مربے لئی کھلوتے کتنا کتنا انہاں دے سے 12.5 لاکھ ہی آنا آئی وہ ایک دوجے نو موڈے مارن مربے لے کے کھلوتے دین نو تیار نہیں حاضرین کرام ایک گل چلدی چلدی گھر پھوڑی تے پڑ گئی تے جدو پھوڑی تے پڑی نا ہکو اس بابے دی دھی جنو کچھ نہیں سی دے گیا اندر گئی پولا جا برکا پایا تے جنازہ گاہ دے باہر آ کے آدھی کس میرے بابے کو 50 لاکھ لینا بابا تے ملاؤ وہ بابا آ گیا تو بچی رو کے ہاتھ بن کے آدھی بابا جی میرے ابا دی جنازہ ہون دیو میں زیور بھی لے کے آئی ہیں یہ بھی رکھ لو تے میں گھر دے کاغذات بھی چاہ لے آئی ہیں یہ بھی رکھ لو پیو دا قرضہ میں لا دے جڑا دھی نو کچھ نہیں دے گیا وہ قرضہ لاؤں نو تیار ہے تے جن مربے لے گئے وہ 1 روپیہ دین نو تیار نہیں دسو پھر میں اپنا کیڑے پاسے گئی اسی کیوں دھیاں نو اپنی وراثت تو معروم رکھ دیں میں انہاں بھائیاں تے بھی گلا ہے کہ باپ دنیا تو ٹر جان بہناں نو آدھے ساڈے حق وچ لکھ دیو بھائی کیوں لکھ دیو تسی کیوں نہیں لکھ کے دیں گے اس کی منگیا تواڈے کول ماں باپ تو بعد سچا پیار کرنے والا رشتہ بہن تے بیٹی دا رشتہ بے شک سارے رشتے چیک کر لے بیوی بھی تیرے نال لالچ تک اور اے رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ بہت زیادہ تیری بیوی نو تیرے نال لگن ہوئے ایک ساڑے سرگودے چیک ایسا معاملہ ہویا بیوی میاں بیوی ناراض ہو گئے اس خانون دیاں جتنیاں حسن کمیاں کوتاہیاں وہ ساریاں فیس بک تے لا دیتیاں میرا جنا ہے بھی کردا سی میرا جنا ہے بھی کردا سی میرا جنا ہے بھی کردا سی تے ایتھے بہناں رس دیو کدی بہناں بھی تواڈے پردے چائے کدی بیٹیاں بھی آکھیا میرا باپ این سی زیادتیاں دے باوجود اس واسطے یہ بڑے نازک رشتے جنہاں دیاں ماواں زندہ نہیں نا آج جا کے بہناں کو دعا کرا کے دیکھ لو بیٹیاں کو دعا کرا کے دیکھ کوئی سچا پیار کرنا لے رشتے رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں جے کردا اور دھی باپ ویا دے وے نا تے اوتھے اوکھی بھی ہوئے پیکیاں سوریاں دے ابے نہیں دس مارا برداشت کر دیا دی ابا بڑھا ہو گیا زندگی گزار چکے ہوں میرا دکھ لے کے کدھائی جڑے 4 دھیاڑے ہیں سکھ دا جیت نہیں میاں محمد بخشار پہ کھڑی بڑی اتنے خوبصورت گل لکھی آپ فرمان دیں دھیاں لئی پردیس وے بابل دھیاں لئی پردیس وے بابل پتران لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بہن کوئی نہیں سی نہ کوئی بھائی سی حضور علیہ السلام دی والدہ سیدہ آمینہ آپ دے شکم تری جدو حضور علیہ السلام سن تے آپ دے والد صاحب پردہ فرما گئے انہاں دے وصال تو بعد حضور علیہ السلام دنیا کی تشریف لے آئے ایک حضور دی بہن آئی رضائی بہن حلیمہ سعدیہ دی بیٹی جناب حضرت شیمہ نہ سنے ہیں تو حضرت شیمہ حضور دی رضائی بہن آئی تے سرکار نالو عمر اچ وڈی آئی حضور نو لوریاں بھی دین دی سی آقا کریم علیہ السلام دی خدمت بھی کی تھی اس جدو غزوہ حنین ہویا نا فتح مکہ تو بعد حضور واپس جا رہے ہیں تے رستے چ قبیلہ آئی قبیلہ بنو حوازن قبیلہ بنو حوازن دے لوگاں نے مسلمانہ دے لشکر تے حملہ کیتا بھی یہ تے مکہ بھی فتح کر گئے بدر بھی جت گئے احد بھی جت گئے خیبر بھی جت گئے تے انہاں دی دھاک پورے عرب تے بیٹھ جانی کیوں نہ اسی انہاں نو ہرا کے اپنی دھاک بٹھائیے اپنا ٹو ٹپا بنائیے انہاں حملہ کیتا اللہ دی مدد دے نال میرے نبی دے صحابہ انہاں تے جوابی کاروائی کی تھی کچھ صحابہ شہید ہوئے انہاں دے بندے کافی مارے گئے 6000 بندہ قبیلہ بنو حوازن دا قیدی کر لیا مسلمانوں نے 6000 بندے نو ہتھ کڑیاں لا کے مدینے لے کے جا کے جیلاں ڈک دیتا وچ عورتاں بھی مرد بھی تے سیرت نگاراں لکھیا او جڑا قبیلہ سی نا بنو حوازن اس قبیلے وچ حضور دی بہن شیمہ دی شادی ہوئی سی اللہ اکبر ہن شیمہ نو نہیں سی پتہ ہے بندے کون لے گیا تے سرکار دے علم وچ اس وقت گل نہیں سی کہ شیمہ اس قبیلے دی نو
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اتھوں دیاں سرداراں چودھریاں وڈیاں وڈ وڈیریاں آکھیا بھی 6000 بندہ جے قید ہویا انہاں دے چھڑان دا کوئی بندوبست کرو ہر تے اگے گئے ہیں قاصد بھیجیا پتہ لگا بھئی فدیہ دیو تے بندے لے گئے جڑا مال دے اپنا اپنا بندہ لے گئے ہن اتھے تے پلے بچی کچھ نہیں سارا کچھ انہاں جنگ تے لٹا دیتا ہن انہاں آکھیا چندہ منگو گھر چندہ مہم شروع ہوئی تے حضرت شیمہ دا جدو گھر آیا نا انہاں آکھیا بھی کس گل دا انہاں آکھیا بندے چھڑانے تو بھی چندہ دے سکھا 90 کہن آکھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں آکھیا کون انہاں آکھیا وہ مکے دے رہنا لے آکھو قریشی ہاشمی عبد المطلب دے پوترے انہاں آکھیا ہاں شیمہ آکھن لگی بات انج کرو کوئی چندہ شندہ نہ کرو میں نتھے لے چلو میں کوڑی سفارشی بان کے سارے بندے آزاد کرا سا تو میں کہا پھر مال کنا دینا پوسی آدھی 1 روپیہ بھی نہ لگن دے سا بس میں لے جا یار پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے ہو یا نہیں میں اے دسو بھئی 6000 بندہ چھڑوانا تے 6000 بندیاں دی قیمت کتنی ہونی تے شیمہ آدھی میں 1 روپیہ نہیں لگن دینا ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی بچپن ہی چلوریاں دیتیاں سن آج کتنے سال گزر گئے 8 ہجری کی مکہ فتح ہو رہے ہیں 13 سال مکی یعنی 53 سال تقریباً عمر سرکار دی جدو مکہ تو مدینہ آئے اگلے 8 سال بھی داخل کر لو کتنے ہو گئے تقریباً 60 سال چلو راؤنڈ اباؤٹ کر لو اتنا عرصہ گزر گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی تے پھر شیمہ نو اتنا مانے روپیہ 1 نہیں لگن دینا تے ملاقات بچپن تو بعد ہوئی نہیں اعلان نبوت تو بعد ہوئی نہیں تے کلمہ بھی اجے کوئی نہیں پڑھیا تے اتنا ویر تے مانے تے سکی بھی نہیں مترئی بہن ہے تے جے مترئی نو ویر تے اتنا مانے سوچو نا ساڑیاں سکیاں نو ساڑے تے کتنے مانو آکھن لگی تسی ایک باری میں لے کے چلو بس انہاں کہا بھائی تیرا اتھے کی تعلق ہے اس آکھا میں نہیں دسنا انہاں نے پوچھا ہے تو اڈی کہے لگے چودھریاں سردارہ کیا بھی یادی گیا ہے میں نال ٹر دیاں چلو بھی کر کے بیک لینے سارے چودھری سردار نال ٹر گئے مدینے پہنچے تے اگو صحابہ دروازے تے کھڑے ہاں بھئی کون کینوں ملنا ہے ہونو زمانہ نہیں ہے کہ لوگ جدو پتھر مار دے سن ہونے تھے تو اچھا بولنا بھی منے دسیا میں تو اڈے نبی دی وڈی بہن نظرہ تھلنا تلوارہ بھی جھک گئی ہیں میں کہا تو ان کون روک سکتے تے پوچھیا بھی نہیں کہ سانتے حضور تیرا کدی دسی نہیں تو کی تو بہن آگے بس پاکھنا سی تو انہاں رستہ کھول دیتا حضرت شیمہ جدو اندر گئی ہیں سوچی پہ گئی ہیں بھئی میں تعارف کی میں کراؤں متوں ہو گئی ہیں ملے ہیں آج میرا ویر میں نو پہچان سی کہیں تے جدو اندر داخل ہوئی انہاں سوچیا چلو جڑی میں نکے ہوندے حضور نو لوری دین دی سانا میں وہ لوری والا پڑھ دیا جناب شیمہ اندر داخل ہوئیاں جاندیاں نال میرے نبی دے سامنے آکھیا یا ربنا اے بچپن ایک لوری دے دیا سن عربی لوری یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافیم و امردا ثم اراہو سیدم و مسودا مطلب کی یا ربنا ابتلانا محمد اے میرے رب میرے ویر محمد نو سلامت رکھ حتی اراہو یافیم و امرادا حتی کہ میں اپنے ویر نو گبرو جوان ویکھا ثم اراہو سیدم و مسودا میں اپنے ویر نو تمام قبیلیاں دا سردار ویکھا جدو اے لوری پڑی میرے نبی کھلو گئے پوچھیا آن والیے کدرے تو شیمہ تے نہیں ہے آکھن لگی جی میں شیمہ نبیاں دا سردار قائد المرسلین رحمت والی چادر اتار کے زمین تے بچھائی فرمایا میری بہن چادر تے سرکار چادر تے بہن نو بٹھایا صحابہ کرام نو فرمایا اے میری بہن ادھے میرے تے بڑے احسان ہیں آقا کریم فرمایا شیمہ میرے بچپن دی کوئی گل سنا عرض کیتی سونیا میں نو او ویلا نہیں بھلدا جدو اثر دا وقت ہوندا سی باقی بچیاں اپنے نکے ویرانو تاکہ ماما گھرچ کم کرن کھلی فضا وچ لے آندیاں سن میں توانو کچھڑ چاہ کے
جدوں اس مقام تے پہنچ دی سا باقی لڑکیاں اپنے اپنے نکے ویر لے کے بیٹھتی ہیں کوئی آدھی ذرا میرے ویر دا رنگ ویکھ کوئی آدھی میرے ویر دی آنکھ ویکھ کوئی آدھی میرے ویر دے گھاٹے وال ویکھ کوئی آدھی میرے ویر دا نک ویکھ یا رسول اللہ جدوں میں توانو لے آندی سا میں آکھدی سا ذرا میرے ویر وال ویکھو ذرا نک ویکھو اکھاں ویکھو زلفاں ویکھو سونیا جڑا توانو ویکھدا سی آکھن تے مجبور ہوندا سی پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیریاں ہار شکارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کولے نہ پھڑکن دتا تیرے حسن تے بغیرے دارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تقریر میں نیڑے ہو کسی کی لالی جس صوفے تے میں بیٹھا پتہ نہیں رکھے یہ اس تو ایک مولوی زیادہ دیر بہ نہ سکے ان بیلنس ہوئے تے بندہ بہ ہی نہیں سکتا کیونکہ گفتگو نال پورے وجود دا زور لگتا ہے نہیں یہ تا جڑی سیٹ ہے ان بیلنس بہرحال چلو اگلی باری میں کرسی سرکو دے نال لے زندگی وفاقی اللہ خیر کرے زندگی رہی اللہ تعالیٰ تو سارے بزرگاں نو سلامت رکھے بزرگاں نو دیکھ کے دل خوش ہو جائے حضور علیہ السلام ایک گلی چو گزر رہے ہیں اگے کہ بابا ٹردہ پہ آتے سرکار انہوں دیکھ کے مٹھے ہوں صحابہ عرض کی تھی آقا اس کو اگنا لگی ہے فرمایا کیوں آقا یہودی ہے حضور فرمایا ہمیں یہودی ہے دے وال چٹے چٹیاں والان دا حیاء کرنا چاہیے اتنی گل کی تھی اس یہودی پلٹ کے آکھیا میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسے اللہ دا کوئی شریک نہیں صحابہ پوچھیا بابا جی کلمہ پہلے کدی نہ پڑھے آج کیوں پڑھے آکھن لگے وے دنوں پہ اجے کلمہ نہیں پڑھے آتے اسلام اتنی عزت دے رہا کلمہ پڑھ سکتے دین کتنی عزت دے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت شیمہ بچپن دیا گلنا سون نہیں کتنا اہم کام آئی 6000 بندہ چھوڑانا ہی اور سردار جڑے نال آنا انہاں کون پتہ نہیں اگلا کام جی میں 1 روپیہ بھی نہیں لگن دینا اساں تے بندے بھی نہ دے شہید کیتے ہوں کی بن سکی حضرت شیمہ نو سرکار پوچھیا توجہ میرے والے حضرت شیمہ نو سرکار پوچھیا میری بہن آج ایڈی مدت تو بعد کیویں آئی کیویں آنا حضرت شیمہ نے عرض کی تھی سونے وہ تو بندے قیدی کر کے لے آئے بنو حوازن نے فرمایا ہاں انہوں نے کی سلوک کرنا جی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جتنے تک فدیہ نہیں نہ انہوں کو لینا انہوں چھڑنا نہیں آکے جب میں آکھا فرمایا تو کی آدھی اتھی بٹھا دے اتھی گئے تو کی چاہنی ہے تیرا انہوں نے کی تعلق ہے عرض کی تھی سونے میں اس قبیلے دی نو تے میں انہوں نے دعویٰ کر کے آئی میں 1 روپیہ نہیں لگن دینا تے بندے بھی سارے چھوڑانے ہوں سردارہ سر چاہے بکی بنسی تے نال ہی حضور فرمایا شیمہ ایڈے نکے کم واسطے ایڈا لمبا سفر کر کے آئی تو صرف بندہ گھال دیں دینا تے تیرا ویر 6000 قیدی لے کے تیرے بوئے تے آ جائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف تکا سے بھیج دی تیرا نال ہوندا میں تیرے احسان بھولیا تے جڑے بچپن ہی تو میرے تے کیتے کہ مترئی بہن دا پہ سکی نہیں کہ 6000 بندہ ہی فرمایا تو میں 10 دی بندہ بھیج دی سرکار فرمایا میرے غلاموں کھول دیو زنجیرہ کھول دیو تالے کو بس بیٹا ٹھہر گیا توجہ تقسیم ہو جائے کھول دیو زنجیرہ کھول دیو تالے کھول دیو سردار حیران ہو گئے پیسے بھی نہیں دینے پہ تھے آرڈر ہو گیا حضور صحابہ والویک کے فرمایا جنیاں جنگاں ہوئیں ہر جنگ دے قیدیاں بارے میں توڑے کو مشورہ کیتا ہے عرض کیتی جی آقا کیتا ہے فرمایا آج میں کوئی نہیں کرنا کیونکہ میری بہنہ تے بہنہ بوئے تے آج آنا تے بات ویرانو بہنہ دی من نہیں پہنگی حضور فرمایا میں آج اپنی بہن نو انکار منگی اس میرے کو پہلی بار
تے میں پہلی بار منگے تے میں انکار کر دیا صحابہ عرض کیتی سونیا ساڈے تے ماں پیو بھی تواڈے تے قربان جو تواڈا فیصلہ ساڈی کی ضرورت اسی بے چڑی کری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا بات انج کرو میری جنیاں میری حصے دیاں بکریاں وہ لے پورا ریوڑ بکریاں دا حضرت شیمہ جڑی آئی نا اپنے اس قبیلے دی سب تو غریب عورت آئی سب تو غریب ماڑی عورت ویر کو لائی نا سرکار فرما بکریاں دا ریوڑ لے آؤ ریوڑ لے آ کے کھلار دیتا تصیف تعدادی بکریاں اس وقت بکریاں دی بڑی ویلیو ہوندی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام فرما اٹھ لے آؤ اٹھن دی قطار بن گئی فرمایا جتنا مال اے اٹھ جھل سکتے نا انہاں دی کانڈ تے لگے مال لدیا گیا لو جی اٹھ بھی تیار کچاوے بھی اتے لد دیتے گئے بکریاں تے ریوڑ بھی تیار آقا ہن کی کرنا ہے فرمایا شیمہ پہلی باری آئی ہیں تے جدو بہنا ویراں دے بوئے تیان خالی نہیں ٹوریاں جاندیاں اے میری طرف تحفہ اے سارا مال میں تینوں تحفہ دے رہے ہیں جدو آئی قبیلے دی سب تو غریب عورت سی جدو ویر دے دربار تو اٹھ کے گئی تے قبیلے دی سب تو امیر عورت بن کے تعلیمات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہون اگلی گل سننا سباگے آلے ہو ات گل میں نیڑے لا دیتی تڑپ جاؤ گے گل سن کے 6000 بندہ جڑا قیدی آئی جڑا حضور نو منن نو تیار ہے جدو انہوں نے باہر کڈیا نا تے سردار آکھیا اگا ٹرو چلو نکلو آزاد ہو گئے انہوں نے کیا آزاد نہیں ہوئے اسی تے ان سونے دی ظلم دے قیدی ہو گئے ہیں او بندے جڑے تلوارہ ٹکرا کے مار مرا کے نہیں مننے ویر دا بہن نال کردار ویکھیا 6000 بندہ محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان اس واسطے میرے نبی دا کردار اپنا میلاد منا سیرت دے جلسے کر لیکن سیرت اپنا بھی پہلے ضرورت ہے میلاد منان دا یا سیرت دا اہتمام کرن دا اتنا ثواب نہیں جتنا سیرت اپنان دا ثواب اسی بہنہ بیٹیاں ماما دے حق مار کے تے پیو دے حق مار کے بیٹھی ہوئی ہے تے سمجھئے بڑے بڑے چودھریاں جتی بڑی چمک دی ہے جی کپڑے بڑے چمک دیں تے روزانہ وال چٹے نو کالے کر کے تے بڑے ٹھاک بھاک نہ چودھری صاحب جا رہے ہیں جناب لینڈ کروزر تے ذرا بیکتے صحیح ہم سائے دے حقوق دے بارک میرے نبی فرمایا جدو جبریل میں پڑوسی دے حقوق دس دائی میں خدشہ لائق ہو گیا بھی اتنے حقوق پڑوسی دے کہ دائی رب انہوں وراثت جیسے داری نہ مقرر اتنے مسلک یا مذہب بھی قید نہیں ہے ہم سائے واسطے کہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ تو یہ تیرا ہمسایہ بھی محفوظ نہیں تے تیرا ایمان کیڑی گھڑی تو پھر جڑے اپنے رشتے وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا اللہ فرماندہ میں وصیت کی تھی انسان کہ ماں باپ نال نیکی کر اور دو مقامات ایک کو جیسی آیات سے تھوڑا جا الفاظ دا فرق ہے ایک مقام تے حملتہ امہ وہنن علی وہنن ایک مقام تے قرہم ووداتن قرہا خاص کر ماں دی خدمت کر کیونکہ اس تکلیف در تکلیف 9 مہینے تنو پیٹ اچ رکھیا صرف پیٹ اچ نہیں رکھیا وافی سالہ فی عامین اس 2 سال تنو اپنا دودھ بھی پلایا اس واسطے ماں نو 3 درجے باپ تو فضیلت دیتی گئی جڑا دینا ماں دی شان بہوں بیان کر دے حکم ہی ہے کہ ایدی 3 درجے حضور کو پوچھیا گیا ایک شخص نے یا رسول اللہ ماں پیوں وچ میرے واسطے زیادہ خدمت داقدار کون ہے حضور فرمایا تیری ماں عرض کی تھی اس تو بعد فرمایا تیری ماں فرمایا وات اس تو بعد فرمایا تیری ماں 3 باری فرمایا پھر 4تھی بار پوچھا فرمایا تیرا باپ کیونکہ ماں نے تکلیفاں برداشت کی تھی ایک شخص نے حضور کو عرض کی تھی میں موڑے تے چھپ کے ماں نو کعبے دے 7 چکر لوائیں میں کوئی دی خدمت دا حق ادا کیتا فرمایا 7 چکر لوا کے میں پوچھنا خدمت دا حق ادا کیتا تو 100 سال عمر پا تے 100 سال صرف ماں نو موڑیاں تے چاہ کے کعبے دے آسے پاسے چکر لاندا رہے تے 100 سال تو بعد میں نہ کے پوچھ میں کوئی حق ادا کیتا ہے تے میں تینوں اگوں آکھاں گا تو تے ماں دی ایک رات دی خدمت دا حق نہیں ادا تو 7 چکر لوا کے میرے کو پوچھ رہے ایک شخص نے آ کے عرض کی آقا میں نظر من نہیں آئی کہ میرا فلاں کام ہو گیا میں کعبے دی چوکھٹ چومساں کم میرا ہو گیا تے اور وسائل نہیں کہ میں مکے جانا میں نے دسو کوئی ایسا عمل کران جی دی وجہ تو قسم پوری ہو جائے ہیلا دسو سرکار فرما ماں جی ہوندی ہے جی جی ہوندی فرما وان گھر وان کے ماں دے پیر چوم ایک روایت چاہندا کسی پوچھا آقا جے بندے نظر من نہیں ہوئے میں مراٹ چومساں تے پھر فرمایا او پیو دا متھا چومے سبحان اللہ او پیو دا متھا چومے باپ جنت دا درمیانی دروازہ جے ماں دے قدمہ جنت تے باپ جنت دا درمیانی دروازہ
ماں دے قدمہ چ جنت آئی پیو دی وجہ تو پیو نہ ہوئے تے ماں جنت دے قدمہ جنت دی حقدار کے میں بڑھے ذہن چ رکھنا ماں پیو دو میں جدو خدا نہ خواستہ ماں پیو وچ کلیش ہو جائے ناراضگی ہو جائے پتر نو حکم نہیں اولاد نو حکم نہیں کہ تو پارٹی بن کسی ایک دی طرفداری نہیں کوشش کر تصفیہ کرا اگر نہیں سبب بندا تے ماں بھی خدمت دی حقدار ہے تے باپ بھی خدمت خبردار بے ادبی کریں گا تے تیرے عمل برباد ہو جان گے نہ نمازہ قبول ہو سن نہ روزے قبول ہو سن کوئی تیرا عمل قبول نہیں ان پتہ ہی لگا سرکار فرمایا جس کعبے دی چوکڑ چمن دی نظر منی ہے ماں دے قدم چمے یا کعبے نو ویکھنا ہے ماں نو کعبے دا مقام دے دیتا گیا حضرت میاں محمد بخش فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کر لے خدمت مادی جے تو کعبہ تکنا ہووے جا ویکھ لے صورت مادی جے تو کعبہ تکنا ہووے جا ویکھ لے صورت مادی اس واسطے ماں باپ دی خدمت کرو یہ تواڈی خدمت دے حقدار ہیں اور انہاں دیاں دعاواں لو جے زندہ تے جنت دے حقدار بنو یہ دنیا چھوڑ گئے تو انہاں واسطے اصال ثواب کرو زیادہ تو زیادہ انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو نماز ہر نمازی پڑھدا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے رب میں بخش میرے ماں پیو نو بخش اور قیامت تک دے تمام مومناں نو بخش اور پھر تسی یہ دیکھو ترمذی دے اندر حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمایا کچھ لوگ پہلے ہی بخشے ہو سن تے جنتی چنہ دے درجے بلند ہو سن جس وقت جنتی درجے بلند ہونگے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او لوگ پوچھ سن یا اللہ سا تے کوئی عمل کیتا نہیں اے جنتی چھے ساڑھے درجے بلند کیویں ہو رہے ہیں آواز قدرت ہے کہ پیچھے نیک اولاد چھوڑی جنی او تو نماز پڑھ کے آدینا ربنا اغفر لی ولی والدیہ او تواڈے واسطے دعا کر دینا جنتی تواڈے درجے بلند کر پتہ لگا ماں پیو دعا ماں پیو واسطے دعا کرو یہ میرا موضوع نہیں پھر کسی موقع جو میرا موضوع سی تسی حکم دیتا میں بالکل ہو دے تو ہٹے آنے لہذا تسی جو دیتا ہے تسی بھی ہو دیتے ہی قائم رہو پھر کسی موقع تے انشاءاللہ ایک گفتگو دے سلسلے جاری رہن آلے اے مکن آلے نہیں اور نیازی صاحب آکھے آئی ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اکدیاں نہیں ہر ذکر تو طبیعت اکدی سونے دے ذکر تو طبیعت اکتاندی نہیں ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اکدیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں تے میاں محمد بخش فرمایا ککھ سواد نہ مصری اندر ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اس ذکر دی وجہ تو ہی دنیا وچ بیڑا پار قبر وچ عزتاں حشر وچ عزتاں یاد رکھنا نبی دا دامن نہ چھڑنا حشر دا میدان ہوئے گا سورج سوا نیزے تے ہوئے گا ہر کوئی اپنے پسینے وچ کنا دی لو تک ڈبیا ہوئے گا میرے نبی تاج شفاعت پا کے آن کے ہر نظر کانپ اٹھے محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اور میرا خیال اتنی آج گفتگو کافی ہے پھر کسی موڑ تے ملاقات ہوئی کہ گفتگو دے سلسلے انشاءاللہ جاری رہن گے اسی نامی ہوئے تے سرکار دا ذکر ہوندہ رہنا اور اس ذکر دی برکت نال جڑے دنیا چ ذکر کر دیں اس ذکر دی برکت نال قبر چ بھی بہارا نصیب ہو سن تے حشر چ بہارا نصیب ہو سن میں گل عرض کر رہے ہیں چلو حشر دی گل کر رہے ہیں
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاج شفاعت پا کے آن گے. اچھا تسی یہ ویکھو میں تو کتنی گلنا سنائیاں کہ حضور ماں پیو دے بارے کے دسے سبحان اللہ ہیں. تسی سوچو جس نبی تو انو میں ماں پیو دے بارے دسے ابھی ہنج عزت کرنی جی وہ نبی اپنے ماں پیو دی کتنی عزت کر دیں. سبحان اللہ تے وقت حشر دے میدان جدو حضور دی ماں آمنہ آسی سبحان اللہ وقت پتر بھاویں نبیاں دا سردار ہے انہاں سانو دسیا نا ماں دی عزت کیویں کرنی تے پھر نبی اپنی ماں کو عزت کوئی نہیں دینی. سرکار تے اپنی ماں تے اپنے باپ دے استقبال وچ کھڑے ہو جائے. اور پھر علماء عشق فرماندے کہ جدو اللہ تو نصیب کرے مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک مقام ہے جنہوں ابوا آکھ دیں. ابوا اتھے نا ایک باری حضور علیہ السلام صحابہ نال تشریف لے گئے تے سرکار نا باہر صحابہ نو روک کے تے اندر گئے پہاڑ دے دامنے فرمایا تھے رکو میں آیا. جدو سرکار واپس آئے نا آقا کریم دی اکھاں وچ آنسو اتنے آنسو کہ داڑھی مبارک بھی تھا. عرض کی تھی یا رسول اللہ پہاڑ دے دامن وچ کون ہے جس تو کو آیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ دے دامن وچ میری ماں آمنہ دی قبر ہے. تو جنہ توجہ نہیں کی تھی چلو خیر ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اس دامن وچ میری ماں دی قبر ہے میں ماں دے مزار تو حاضری دے کے آ رہا تے ماں دیاں وفاواں یاد آئیاں تے میں رو پیا. تے علماء عشق فرماندے توانو کدی رب موقع دے نا سید آمنہ دے مزار تے جاؤ تے اتھے حضور دی والدہ نو سلام عرض کر کے آکھو اے میرے نبی دی ماں گناہگار تے سیاکار بندہ تواڈے دربار تے حاضر ہے. ان قریب میری فائل کھلن والی اللہ دی وڈی عدالت لگن والی کیس اتھے لگنا ہے تے جے تواڈا پتر سفارش کر دینا رب مینوں پوچھنا پوے. اے نبی دی والدہ ماجدہ جناب آمنہ مہربانی کرو میری سفارش کر دیو. تے جے ماں پتر نو سفارش کر دیتی تے پھر یاد رکھی ماں دی سفارش بڑی تگڑیا. کسی کیا خوبا کیا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. ذرا سارے رل کے پڑھو نا. اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل تسی پڑھنا تے میں اگے ٹرنا. اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے با جس نے پڑھائی سرکار مدینہ نو سرکار مدینہ نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی. لو جی ہون ایسا شعر آ رہا ہے کہ جی وجہ تو جس شعر دی وجہ تو اللہ نے میں اتنی عزت عطا فرمائی. حضور دے ذکر دے صدقے پہلے بھی بڑیاں عزت سن پر اس شعر نال میری عزت ہی اور اضافہ ہو. اور شعر سننا کہ میں دنیا دے جس حصے وچ بھی گیا یا میں بیرون ملک چ فون آئے اس شعر دی وجہ تو ہندوستان وچوں میں فون آئے کہ ساڈی بولی تے پنجابی نہیں پر تو جدوں پڑھیا نا تے ساڈا کلیجہ ہندوستان وچ بیٹھ کے ٹھڈا ہو. وہ شعر کی ہے کنڈ کرنا تو پنجان بھائی انڈیا لے انہوں دا کلیجہ ٹھرے تھے تسی تے میرے سامنے بیٹھے کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی. ہن لنگر آل نہ ویکھنا میرے وال ویکھنا. جنت تے جہنم دی گل آل تے میرے آقا
کریم نے فرمایا لوگوں سن لو حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے ضرورت نہیں سی لحان دی اس کو بغیر بھی ختم ہو سکتا ہے توجہ رکھو آقا کریم نے فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار جھولی وچ بٹھا کے فرمایا امام طبرانی نے روایت نقل کی تھی جدہما فی الجنہ انہاں دوواں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دوواں دا باپ علی جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دوواں دی ماں فاطمہ جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دوواں دا چاچا جعفر جنتی و امتہما فی الجنہ انہاں دوواں دی پھپھی ام ہانی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دوواں دیاں ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم جنتی و ہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی ومن احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی جنتی ہے اور اس واسطے سارے رل کے آکھلو جنت تے جہنم دی گل آل کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں 5 تن کا گھرانہ ہمیں 5 تن کا حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماندے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زغرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں چاسنی میں ایک شیر پڑھنا بات میں بیدنا کیڑا کیڑا نہیں بولنا اتمام حجت کر لگا اونج میں کوڑ کی یقین ہے میں بات نہیں نہیں کرتا صرف بلان واسطے توجہ کم ظرف کون کون ہے تمبو بھی بول پہنا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے اہل سنت و جماعت دا ساڑا بڑا خوبصورت عقیدہ ہے اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر اسی صدیق اکبر دے نعرے مارن آلے اسی فاروق اعظم دے نعرے مارن آلے اسی عثمان غنی دے نعرے مارن آلے اسی حیدر کرار دے نعرے مارن آلے اسی حضور دی ازواج نال عقیدت رکھن والے اسی حضور دی ہر صاحبزادی دا احترام کرن والے ہر صحابی دا احترام کرن والے حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرن والے ساڈے تے شک کاری کوئی نہیں سکدا اسی سنی تے اتنی حضور نال عقیدت رکھ دے ہاں جیڑی سبزی حضور پسند کرن اسی اس سبزی نو ہی کدو شریف آکھدے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ سارے ایک باری سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پھر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم